السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا۔ پھر کعبے کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑاند پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائیں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبا کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، سچ سچ بتاؤ کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں کے قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔
قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھا دیا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے، یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہاں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت سے نوازا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے، دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یا محمد، میں آپ پر اور آپ کی قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرمانبردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی: للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت فرمائی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک ضرور پہنچا دیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غسلان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے ہیں اور 1000 سال سے نسل در نسل اس خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس سے مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی با اعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا: انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی: جی ہاں۔
ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, व माअक किताब तुब्बइल अव्वल, तुम्हारे पास तुब्बे अव्वल का खत है। इतना सुनना था कि अबू लैला अंसारी हैरान रह गए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्सियत हैं जो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे यहाँ आने का मकसद भी जानते हैं। इसलिए अर्ज की, आप कौन हैं? फरमाया, मैं ही मोहम्मद हूँ, खत लाओ। ये सुनकर अबू लैला अंसारी ने अपना थैला खोला और तुब्बा बादशाह का तकरीबन 1000 साल पुराना मुहर लगा खत बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब खत सुना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, मरहबन बिल अख सालिह, यानी नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लैला अंसारी को मदीना तशरीफ ले जाने के लिए बोल दिया। अबू लैला अंसारी जब मदीना मनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने बारगाह रिसालत में खत पहुंचाने की रुदाद सुना दी, जिसे सुनकर लोगों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अबू लैला अंसारी को इनाम और इकराम से नवाजना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाअल बद्रु अलैना की सदाओं में मदीना की सरजमीन पर कदम रखकर उसे हमेशा के लिए मदीना तय्यबा बना दिया तो हर कबीला चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहां खुदा का हुक्म होगा ये वहां रुक जाएगी। चुनाचा ऊँटनी चलते चलते सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आकर रुक गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं आलिम साहिब की औलाद में से थे जिन्होंने तुब्बा की इस्लाह की थी और आपका मकान वही मकान था जो तुब्बा ने खास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया था। दोस्तों, आप लोगों को ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कीमती मशवरों से नवाजें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें।